بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق بناتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ یہ بقرہ گائے کیا ہے، کیسی ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ ہی بڑھیر ہو، یعنی کہ نہ ہی بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ بچی ہو، بلکہ اس کے درمیان تم کو جو حکم دیا گیا ہے وہ تم کر ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس کے رنگ کو بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور وہ شوخ زرد رنگ ہو اور اس کا رنگ ایسا ہو کہ جو دیکھنے والوں کو اچھی اور بڑی نظر آئے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمارے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کی حقیقت کیا ہو گائے کی، کیونکہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمارے اوپر مختلف ہو گئی ہے، ہم پہچان نہیں سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور بھی ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو، نہ ہی اس کو جوتا گیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ ہل چلائے زمین کے اندر، اور نہ ہی اس کے ساتھ کھیتی باڑی کو کیا ہے فصل کو کیا ہے سیراب کیا گیا ہو، پانی ڈلوایا گیا ہو، وہ بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب بھی نہ ہو، وہ صحیح سالم ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب تو حق لایا ہے، پس انہوں نے ذبح کی حالانکہ وہ ذبح کرنے کے لیے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اور یاد کرو کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور تم اس جان کے قتل کی تہمت ایک دوسرے پر کیا ہے ڈال رہے تھے، اللہ نے اس چیز کو ظاہر کیا جو تم چھپا رہے تھے، بس ہم نے کہا کہ اس کے بعد ایسے کو میت کے اوپر مارو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی نشانیوں کو تمہیں کیا کرے دکھائے۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اس لمبے چوڑے واقعے کے اندر، ان تمام آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی عالیشان اور بہت ہی اہم واقعے اور قصہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قصہ اتنا مشہور ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے اس پوری سورت کو، جو اتنی لمبی سورت ہے، اس کا نام ہی سورہ بقرہ قرار دیا۔ اور اس قصے کے اندر بقرہ کا ذبح کرنے کا کیا واقعہ، ایک گائے کو ذبح کرنے کا اور اس کو مارنے کا کیا ہے واقعہ بیان کیا گیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی کیا ہے سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ اس کا قصہ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر بہت ہی مالدار شخص تھا۔ بعض مفسرین نے اس کا نام ذکر کیا کہ آمیل نامی شخص تھا جو بہت مالدار تھا۔ اس شخص کو اس کے بھتیجے نے، بھائی کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اب بھتیجے نے قتل کیوں کیا؟ اس وجہ سے قتل کیا کہ ایک تو اس کا میراث کا جو مال ہے وہ حاصل کر لے گا، دوسرا اس کی بیٹی سے وہ کیا کر لے گا نکاح اور شادی کر لے گا۔ اب قتل کرنے کے بعد اس کی جو لاش تھی، جو مردہ تھا، اس کو کیا ہے لوگوں کے جو چوک اور چوراہے تھے، گلیوں کے اندر اس نے کیا کر دیا پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ کے پاس آ گیا، وہ بھتیجا آیا، اس نے عرض کی اے موسیٰ، میں پوری بنی اسرائیل کے اندر کسی شخص کو ایسا معلوم نہیں جانتا ہوں کہ جو مجھے میرے چچا کے قاتل کا کیا پتہ بتلا دے۔ میں کسی کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ مجھے بتلائے اور وہ مجھے خبر دے دے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ہاں،
तेरे ऊपर मेरी नजर जाती है कि तू बता सकता है कि इसका कातिल कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को जमा किया और पूछा कि इसका कातिल कौन है। किसी एक ने भी नहीं बताया। अब उस भतीजे ने अर्ज की, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के साथ क्या करते हैं, कलाम करते हैं, आप रब ताला से बेमुशाफा पूछे कि रब ताला हमें क्या हुक्म देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कलाम किया। जब हम कलामी का शर्त हजरत मूसा को हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, इनको कहो कि एक गाय ज़बह करें। अब उस गाय के ज़बह करने की वजह से कातिल की क्या हो जाएगी, तायीन हो जाएगी। अब रब ताला का हुक्म था कि गाय ज़बह कर दे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम क्या करो, एक गाय ज़बह करो, रब ताला कातिल की क्या कर देगा, शनाख्त करवा देगा। उन्होंने कहा कि ए मूसा, कातिल की तायीन के लिए गाय को ज़बह करने की क्या जरूरत, इसके अंदर हमें कोई मुनासबत नजर नहीं आती। तू तो हमारे साथ क्या कर रहा, मजाक कर रहा, तू तो हमारे साथ क्या ठट्ठा कर रहा है और इस्तेज़ा कर रहा है और तेरी शान की ये लायक नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मैं क्या करूं तुम्हारे साथ, अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं और ठट्ठा करूं। ये रब ताला का हुक्म था तो मैंने तुम्हें क्या कर दिया, सुना दिया। अब उन्होंने कहा कि अगर सच्ची बात यही है, हकीकत बात यही है कि रब ताला चाहता है कि हम क्या करें, गाय ज़बह करें, फिर रब ताला से ये पूछिए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए, उसकी कैफियत और उसकी हकीकत कैसी होनी चाहिए। रब ताला से मूसा ने पूछा तो हजरत मूसा को जवाब मिला कि इनको कहो कि वो गाय बहुत बुढ़ैर भी ना हो, बहुत ही बड़ी उम्र की भी ना हो और बहुत ही छोटी उम्र की भी ना हो, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। अब दरमियानी उम्र का हुक्म हजरत मूसा ने दिया कि दरमियानी उम्र का क्या है, कोई गाय लेकर आओ, उसको क्या कर दो, ज़बह कर दो। उन्होंने फिर कहा कि मूसा के दरमियानी उम्र की गाय तो हो, लेकिन उसका रंग कैसा होना चाहिए, ये रब ताला से पूछो। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मूसा ने पूछा कि उसका रंग कैसा होना चाहिए। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि उसका शोख जर्द रंग हो, और वो शोख जर्द रंग की गाय हो और दूर खड़ी हो तो देखने वालों को वो आंखों के अंदर अच्छी भी लगे और भली भी लगे और उसके देखने की वजह से लोगों को क्या सुरूर और खुशी मुयस्सर आए। अब हजरत मूसा ने कहा कि जर्द रंग की शोख जर्द रंग की गाय कहीं से ढूंढ कर लेकर आओ। उन्होंने कहा कि मूसा फिर भी ये गाय हमारे ऊपर क्या मुश्तबे होगी, हमें नहीं मालूम कि हम क्या है कैसे पा सकेंगे, तो अल्लाह से पूछ कि वो उसकी हकीकत, उसकी कैफियत, उसकी हैसियत कैसी होनी चाहिए। अगर रब ताला ने चाहा तो हम क्या कर लेंगे, हिदायत पा लेंगे। इसके अंदर इंशाअल्लाह का कलाम उन्होंने जब किया तो अब इंशाअल्लाह के कहने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा इनको कहो कि वो गाय ऐसी हो कि जिसको जूता भी ना गया हो, उसके ऊपर हाल भी ना चलाया गया हो, उसको खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल भी ना किया गया हो, उसके अंदर कोई भी ऐब ना हो, वो सही सालिम हो। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया तो उन्होंने कहा आल आन जैता बिल हक, अब क्या तुमने हक बात कही है जिसकी वजह से हमारे ऊपर आश्कार हो गया, तो अब हम क्या है कहीं से ये गाय ढूंढ कर लेकर आते हैं। इंशाअल्लाह कहने की वजह से उन्होंने ये समझ लिया कि अब गाय क्या करनी है, हमने ज़बह करनी। इसी वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लौला मस्तस्नु लमहतदौ, हुजूर ने फरमाया कि अगर वो इस्तिस्ना ना करते, यानी कि इंशाअल्लाह ना कहते, तो वो कभी भी गाय की जो कैफियत और गाय की जो हैसियत और जो गाय रब ताला ने उनको इरशाद फरमाई थी वो कभी भी उनको ना मिलती। अब वो इस गाय के ततब्बो के अंदर, तलाश के अंदर निकल पड़े। तो बनी इसराइल के एक बूढ़ी अम्मा, उसके पास क्या थी, गाय थी, और उस गाय पर ही ऐसी जो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिफात बयान की जिस गाय के अंदर, वो गाय उसी बूढ़ी अम्मा के पास थी और वो गाय उसने अपने बच्चे के लिए क्या संभाल के रखी हुई थी। अब वो बनी इसराइल आए, उन्होंने कहा कि ये गाय हमें चाहिए। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं तो तुम्हें देती हूं, लेकिन मसला ये है कि इस गाय का जितना वजन है उस वजन के बराबर 10 गुना सोना मुझे अता करो तो मैं ये गाय तुम्हें दे देती हूँ। वो रोते धोते हजरत मूसा के पास आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज गुजार होते हैं कि या नबी अल्लाह, या करीम अल्लाह, ए अल्लाह के साथ कलाम करने वाले, ये तो क्या है 10 गुना ज्यादा हमसे रकम ले रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने खुद अपने ऊपर क्या तशदीद की, तुमने खुद अपने ऊपर क्या सख्ती की है। अब अगर तुम पहली ही दफा क्या कोई गाय ज़बह कर देते तो रब ताला उसको क्या कर लेता, कबूल कर लेता। अब जब तुमने अपने ऊपर शिद्दत को क्या किया, इख्तियार किया, तो अब रब ताला की तरफ से यही हुक्म है कि तुम ये 10 गुना सोना देकर इस गाय को क्या करो, ज़बह करो। अब ले लिया उन्होंने 10 गुना सोना देकर उस गाय को क्या किया गया, ज़बह किया गया। अब जब गाय को ज़बह किया तो एक रिवायत के मुताबिक उसका दुम, एक रिवायत के मुताबिक उसका क्या है चौड़े का कोई हिस्सा,
ایک روایت کے مطابق کیا اس کا زبان کا کوئی حصہ اس میت کے اوپر کیا مارا گیا. جو ہی میت کے اوپر مارا گیا تو وہ میت کیا ہے اٹھ کے کھڑا ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے اور فوراً اسی طور پر کیا ہے مر گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بھتیجے کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں نہیں قتل کیا. اس کو کیا کر دیا گیا, اس کے قتل کے پاداش کے اندر جرم کے اندر کیا کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اب یہ سارا واقعہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا تھا. اگر وہ پہلی دفعہ کیا کرتے کسی گائے کو ذبح کر دیتے رب تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا, لیکن جو انہوں نے اپنے اندر سوالات کر کر کے سختیاں کی تو رب تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا مزید سختیاں کر دی ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ مردہ تھا. اب مردہ ہونے کی وجہ سے جو ہی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کے اوپر اس گائے کا کچھ حصہ لگا تو وہ کیا ہو گیا, زندہ ہو گیا. تو پتہ چل رہا ہے کہ رب تعالیٰ کے پاس یہ قوت, طاقت اور قدرت ہے, اگر چاہے تو کسی بھی مردے کو کسی بھی وقت وہ کیا کر سکتا ہے, زندہ کر سکتا ہے. اس کے اندر جو موت کے بعد حیات کی کیا منکر ہیں ان کے لیے بھی کیا نشانی اور دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی حیات رب تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے. دیکھیں نا کہ جس وقت کوئی بھی مادہ نہیں تھا رب تعالیٰ نے پیدا کر دیا, تو اب تو کیا مواد موجود ہیں, مادے موجود ہیں, اسباب موجود ہیں. ہاں بندہ مر جاتا ہے تو رب تعالیٰ کیا قادر ہے اس بات پر کہ مادہ ہو اور سبب موجود اس کو کیا کر دے, زندہ دوبارہ کر دے. اس کے اندر علماء اور مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے, تشریح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وارث اپنے مورث کو قتل کر دے, وارث مورث کو قتل کر دے تو وارث مورث سے میراث حاصل نہیں کرے گا, کیونکہ وارث نے جو چیز اس کو بعد میں ملنی تھی اس نے پہلے ہی ہتھیانے کی اور پہلے ہی لینے کی اس نے کیا کی, کوشش کی اور کاوش کی. تو یہ اس کے ارادے کو کیا کر دیا جائے گا, اس کے اوپر موڑ دیا جائے گا, رد کر دیا جائے گا. اس لیے کیا وارث کو قتل کرنے کی وجہ سے کیا ہے, میراث کا حصہ نہیں ملے گا. دوسرا اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر یہ تشدید کی جاتی ہے, یہ ہمارے اوپر اعتراض اور سوال کیے جاتے ہیں کہ قربانی کے دنوں کے اندر یعنی کہ 10 ذی الحج کو, 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو تمہیں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم کیا کرو, قربانی کرو. اب بعض حضرات ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں, یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو, اللہ کی طرف سے یہ حکم مان کر گائے ذبح کر رہے ہوتے ہو, بھینس ذبح کر رہے ہوتے ہو, کوئی دمبا وغیرہ, کوئی بکری وغیرہ, کوئی اونٹ وغیرہ ذبح کر رہے ہوتے, تو کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کسی جان کو اپنے نفع کی خاطر کیا کر دو, تم کیا کر دو, اس کو ذبح کر دو, اس کو کیا کر دو, مار دو, قتل کر دو. یہ تو کیا کسی جان کو کیا تکلیف دینا جو کہ جائز نہیں. اور بالخصوص جو ہندو قسم کے لوگ ہیں, جو ہندو ہیں, جو ہندوستان کے اندر رہنے والے ہیں, جو اسلام کو قبول نہیں کرتے, وہ اس پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو گائے ہے یہ ان کی ماتا ہے, یہ گاؤں ماتا یعنی کہ اس کی کیا کرتے ہیں, وہ عبادت کرتے ہیں. سب سے پہلے بنی اسرائیل نے گو سالہ یعنی کہ ایک بچڑے کی عبادت کی تھی. اب بچڑے کی عبادت کا جو سلسلہ ہے بنی اسرائیل سے چلتے 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 ہندوستان کے اندر آ گیا. انہوں نے بھی گائے کو کیا کر لیا, اپنے معبود بنا لیا. اب گاؤں ماتا کو انہوں نے عبادت کے طور پر استعمال کیا, وہ اس کی کیا کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں, تشدید کرتے ہیں, اس کے اوپر کیا ہے, تان کرتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہیں, ہماری گاؤں ماتا کا ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, یہ درست کوئی نہیں. پھر اس کی وجہ سے وہ کیا مسلمانوں کے وہ دشمن بن جاتے ہیں اور دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر کیا کرتے ہیں, وہ حملے بھی کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو, ذبح کرو, ہم حکم خداوندی کے پابند ہیں, کسی بندے کے کیا ہم پابند نہیں. رب تعالیٰ نے جب حکم دیا تو اس حکم کے پیش نظر ہم کیا کرتے ہیں, گائے کو ذبح کرتے ہیں. اس لیے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اور بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی چیز یعنی کہ جو ہم سے پہلے شریعت ہیں, اگر ان کے اندر کوئی چیز جائز ہو تو ہماری شریعت کے اندر بھی وہ چیز جائز ہو, جب جائز ہوگی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی نفی کی دلیل موجود نہ ہو. ہماری شریعت کے اندر اس کی کوئی نفی موجود نہیں, نفی نہیں پائی جاتی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنا کیا جائز. دوسرا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد میں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون ولهم فیہا منافع ومشارب افلا یشکرون. فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے قدرت کے ساتھ تمہارے لیے ان کے لیے کیا چوپائے بنائے اور جن کے وہ کیا مالک بنے پھرتے ہیں, اور ان چوپایوں کو ہم نے ان کے لیے کیا کر دیا, قابو کے اندر کر دیا, وہ مسخر کر دیا. اور کچھ چوپائے وہ ہیں کہ جن کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں, سواری کرتے ہیں, اور کچھ جانور, کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ جن کو کھاتے ہیں ذبح کر کے, اور ان کے اندر ان کے لیے منفعتیں ہیں اور مشارب پینے کی کیا ہے, کچھ چیزیں ہیں, کچھ علامات ہیں. کیا وہ اس بات پر شکر نہیں کرتے؟ ایسے ہی دوسرے مقام کے اندر
اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، فرمایا کہ اونٹ اور گائے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بنائی ہیں، یعنی کہ اونٹ جو اللہ کی راہ کے اندر قربان کیا جائے اور گائے جو اللہ کی راہ کے اندر کیا کیا جائے قربان کیا جائے، تو یہ تو کیا ہماری نشانیوں میں سے۔ تو جب اللہ نے یہ حکم دیا، جب اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گائے کی کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض ہندو یہ اس پر میں نے ابھی بھی کہا کہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اپنے نفع کے لیے کیا کسی کو تکلیف دینا جائز ہے؟ ایذا دینا کیا ہے؟ جائز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کو ایذا نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ ہمارے نفع کے لیے بنائی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تکلیف نہیں دے رہے ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوؤں کا یہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ کسی بھی جیو کو، کسی بھی جانور کو مارنا یا قتل کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ منہ کے اوپر رومال اور کپڑا باندھتے ہیں کہ کہیں کوئی مکھی یا مچھر ان کے منہ کے اندر ایسے ہی بے احتیاطی اور لاشعوری کے وقت کے اندر وہ ان کے منہ کے اندر جا کر کہیں مر نہ جائے، وہ کپڑا باندھ کر رکھتے ہیں۔ تو آیا یہ جو ہندو ہیں جو کسی بھی جیو کو، کسی بھی جانور کو مارنے کے حق میں نہیں ہے، تو کیا ان ہندوؤں کی پرواہ کوئی اور ہندو کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ باقی ہندو گاؤں ماتا کو چھوڑ کر بکری کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، مرغی کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، باقی جو جہاں بھینسوں وغیرہ کو ان کا کیا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آیا ان ہندوؤں کی وہ پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر ہی کیا وہ کیا تشدد اور تشدید اور ان کے اوپر کیا ظلم اور حملے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ گاؤں ماتا کو جو ہے نا اس لیے ہمیں قربانی نہیں کرنے دیتے، اس لیے ہمیں ذبح نہیں کرانے دیتے کہ یہ کیا ہے گاؤں ماتا کی وہ تعظیم کرتے ہیں، تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر گائے کی کیا تعظیم ہے تو پھر بیل کی بھی تعظیم ہونی چاہیے، کیونکہ بیل کے نطفے کی وجہ سے یہ گائے کیا پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گائے کی صرف تعظیم کرتے ہیں، بیل کی تو تعظیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ بیل کو یہ جوت رہے ہوتے ہیں اور بیل سے کیا ہل چلوا رہے ہوتے ہیں، بیل کو انہوں نے کیا ہے گاڑی کے اندر کیا استعمال کیا ہوتا ہے، پھر بیل کے اوپر وہ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور تشدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض بیلوں کو دیکھا گیا کہ ان کے اوپر وہ اتنا بوجھ ڈالتے ہیں، اتنا بوجھ بارداری کا کام لیتے ہیں کہ ان کا جگر کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ ظلم اگر بیل پر روا ہے تو پھر گائے پر کیا روا نہیں ہے؟ تو یہ تو کیا مقابلہ ہے اور صرف ضد اور ہٹ درمی اور اناد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور یہاں پر صورت نظر نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ تو ہندوؤں کا مسئلہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا ہے گاؤں ماتا، یعنی کہ گائے کی کیا وہ محبت اور تعظیم کے پیش نظر مسلمانوں کو کیا کرے؟ وہ روکتے ہیں کہ تم کیا کرو؟ قربانی نہ کرو۔ لیکن حیرت اور تعجب اس مقام پر یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گائے کو قربانی کرنا یا یہ باقی جو جیو، یہ جو باقی جانور ہیں، یہ بھینس وغیرہ، یہ قتل کرنا یا یہ ذبح کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا بے رحم نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ کسی جانور کو ذبح کرے۔ تو ان کے اوپر تعجب اور حیرت ہے کہ یہ تو تمام جانوروں کی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے جو حکم دیا تو قرآن حکم کے مطابق ہم اس کے کیا پابند، اور ہمیں شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ ہم کیا کریں؟ قربانی کریں، تو ہم کریں گے، قیامت تک اس کو کوئی بھی بندہ روک نہیں سکتا۔ اگر اس کی مزید تفصیل کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مایہ ناز رسالہ انفصل الفقہ فی قربان البقر 14ویں جلد فتاوی رضویہ کے اندر یہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر بندہ تفصیل کے ساتھ اس کلام کے اوپر کیا ہے جو مطالعہ ہے وہ کر سکتا ہے۔ رب تعالیٰ میں صحیح معنوں کے اندر سمجھ پاتا ہے۔